جنگوں میں اصل فتح میدان جنگ میں نہیں بلکہ کردار اور اصولوں میں ہوتی ہے۔ حالیہ تبادلہ اسیران میں ایک منظر دنیا نے دیکھا۔ قابض فوج کا ایک سپاہی جسے قتائب القصاب نے قیدی بنایا تھا، رہائی کے وقت ان مجاہدین کے سروں کو بوسہ دے کر گیا۔ یہ لمحہ ثابت کرتا ہے کہ میدان میں برتری حاصل کرنا ایک چیز ہے، لیکن دلوں کو جیتنا کہیں زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ یہی وہ اخلاقی برتری ہے جو تاریخ کو بدل دیتی ہے۔ غزہ میں قیدیوں کی رہائی کا منظر اسرائیلی یرغمالیوں نے گاڑی سے دیکھا، نیتن یاہو سے التجا کر ڈالی۔ امریکی جنگی طیارے اور ڈرون پر حوثیوں کے میزائل حملے، امریکی دفاعی حکام کی جانب سے اعتراف کر لیا گیا۔ شہید حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ میں جنوبی لبنان سے 2 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت۔ اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی روک دی۔ قیدیوں کی رہائی میں تاخیر اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ حماس کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ گیا۔ غزہ کے لوگوں کی نئی جگہ پر منتقلی کا منصوبہ مسلط نہیں کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور یوٹرن سامنے آیا۔ غزہ میں نسل کشی اور جنگی جرائم کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اہم بیان، جبکہ غزہ کے مستقبل کا تعین فلسطینی عوام کی رضا سے ہونا چاہیے۔ چین کا واضح موقف بھی سامنے آیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، امریکی جنگی طیارے اور ڈرون پر حوثیوں نے میزائل حملے کیے ہیں۔ یمنی حوثیوں نے زمین سے فضا سے مار کرنے والے میزائلوں سے امریکی جنگی طیارے اور ایک MQ ریپیٹر ڈرون کو پچھلے ہفتے نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر یہ حوثی میزائلوں دونوں پر کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ امریکی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس آپشن کا جائزہ لے رہی ہے کہ یمنی حوثیوں کے حملوں کا جواب دیا جائے۔ امریکہ کی نئی ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی حمایت یافتہ یمنی حوثیوں کو اقتدار سے سنبھالتے ہی ایک بار پھر غیر ملکی دہشت گردوں والی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے ان حوثیوں کو ان کے نام دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ صدر ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کے آخری دنوں میں پہلی بار حوثیوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ اب نئی مدت صدارت کے شروع میں ہی صدر ٹرمپ نے حوثیوں کے بارے میں دوبارہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ایگزیکٹو آرڈر میں لکھا کہ امریکی پالیسی اب یہ ہے کہ اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے حوثیوں کی جنگی استعداد اور آپریشن کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیں، انہیں ان کے وسائل سے محروم کر دے، کیونکہ یہ امریکہ کے فوجیوں اور شہریوں پر حملے کرتے ہیں، امریکی شراکت داروں پر حملے کرتے ہیں، نیز بحیرہ احمر میں میری ٹائم شپنگ کو نشانہ بناتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، جنوبی لبنان کے علاقوں بالبرگ اور الحرم کے علاقوں میں عوام شہدائے مقاوات سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جنوبی علاقوں سے بیروت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، دستیاب اعداد و شمار کے مطابق شہدائے مقاومت کی تشییع جنازہ میں جنوبی لبنان سے 2 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت بتائی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ اعداد و شمار ان گاڑیوں اور بسوں کے ہیں جو جنوب سے بیروت کی طرف سفر کے دوران مشاہدے میں آئی، جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ حزب اللہ کے متعلقہ حکام نے نقل و حمل کے راستوں کو کھلا رکھنے اور موسم کی خراب صورتحال کے باوجود جنازے میں شریک قافلوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تدابیر اختیار کی ہیں۔ جلوسوں کے راستے میں حزب اللہ سے وابستہ طبی اور امدادی ٹیمیں عوام کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ عمل مومنٹ نے بھی اپنی سول ڈیفنس ٹیموں کو بقا کے علاقے میں پبلک روٹ کے ساتھ تعینات کیا ہے، تاکہ جنازے میں شریک افراد کو کسی خاص پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کی ضروریات پوری ہوں۔ گزشتہ روز جب غزہ کے علاقے نصیرات کیمپ میں 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جا رہا تھا، تو ایسے میں حماس نے اس تقریب میں 2 ایسے یرغمالیوں کی شرکت کو بھی ریکارڈ کر لیا جو ابھی بھی ان کی قید میں ہیں۔ حماس نے 2 اسرائیلی یرغمالیوں اور گائے گلبو اور دیگر کو اپنے ساتھیوں کی رہائی کی تقریب میں شرکت کا موقع دیا اور ان کی ویڈیو بنا کر ریلیز کر دی، جس نے اسرائیل میں صفے ماتم بچھا دی ہے، اور 61,000 بے گناہ فلسطینیوں، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے، کو شہید کرنے والے یہودی بھی ظلم کی دہائی دینے لگے ہیں۔ یہ ویڈیو اس موقع پر بنائی گئی جب نصیرات میں عمر شمتوف، ایلیا کوہن اور عمر وینکرٹ کو رہا کیا جا رہا تھا۔ ویڈیو میں دونوں یرغمالیوں کو ایک گاڑی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہودی اس ویڈیو کو شیئر کر کے ظلم کی انتہا کی دہائی دینے لگے ہیں۔ ڈیوڈ کی طرف سے یہ ویڈیو اس کے زندہ ہونے کی پہلی نشانی کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اسے 7 اکتوبر کو یرغمال بنایا گیا تھا، جبکہ گلبو واد لال کو 23 جون 2024 میں یرغمال بنایا گیا تھا۔ یہ تب سے اس کی زندگی کی پہلی نشانی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب اسرائیل معاہدے کی خلاف ورزی پر اتر آیا ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کی جانب سے رہا کیے جانے والے 6 یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی طے شدہ رہائی کو مؤخر کر دیا ہے۔ حماس نے گزشتہ روز جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا تھا، جس کے بدلے 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا تھا، اور اب اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کر دیا ہے۔ حماس نے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں اسرائیل کی جانب سے تاخیر کو غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانون نے ایک بیان میں کہا کہ مقررہ تاریخ پر قیدیوں کے تبادلے کے عمل میں قیدیوں کی 7ویں کھیپ کو رہا کرنے میں قابض کی ناکامی معاہدے کی سری خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو تاخیر اور تعطل کے ذمہ دار ہیں۔ اس سے قبل سرکاری اسرائیلی نشریاتی ادارے نے کہا تھا کہ اسرائیل نے تبادلے کے معاہدے کی 7ویں کھیپ کے حصے کے طور پر فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو غزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات کے حوالے سے سیکیورٹی مشاورت کے اختتام تک ملتوی کر دیا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے خلاف ہیں۔ غزہ فلسطینی علاقے کا لازمی حصہ ہے۔ غزہ کے مستقبل کا تعین فلسطینی عوام کی رضا سے ہونا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پر امید ہیں غزہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کیا جائے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اندر جو امن قائم ہوا تھا وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان یہ جو امن معاہدہ طے ہوا تھا اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب نیتن یاہو اس امن معاہدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جو ظلم کی داستانیں اس نے رقم کی اور جو امریکہ کے ساتھ مل کر وہ خواب دیکھ رہا ہے، اس کو یہ تو یقین ہو گیا ہے کہ وہ خواب پورے نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا اس جنگ کا آغاز ہوا تھا تو اس جنگ کے آغاز میں یہ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم غزہ کا خاتمہ کریں گے اور یہ جنگ طویل ہوگی۔ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے 1.5 سال لگایا کہ کسی طرح غزہ کا خاتمہ ممکن ہو پائے، وہاں پر جو موجود جنگجو ہیں ان کو وہ شہید کر پائے، وہ جو حوصلہ ہے اس کو وہ مار پائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اس پورے شہر کو، اس علاقے کو، غزہ کی اس پٹی کو ملیا میٹ کر دیا، سب کچھ زمین بوس کر دیا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی رہنے کے لیے، کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا جہاں پر علاج ہو سکے، کسی کو وہاں پر رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، صحافیوں کو، امدادی کارکن نہیں چھوڑے، جو ڈاکٹرز وہاں موجود تھے ان کو یا شہید کر دیا یا اغوا کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک تو ہمارے یرغمالی کہاں ہیں، یعنی جو لوگ غزہ کی قید میں اسرائیلی موجود تھے، ایک تو وہ ان کو ڈھونڈتا رہا، وہ نہیں ملے، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آخر ہیں کہاں۔ کوئی بلڈنگ ہم چھوڑ نہیں رہے، کیونکہ جب ہسپتالوں کو اس کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر غزہ کے جنگجو موجود ہیں، یہاں پر حماس کے جنگجو موجود ہیں، اس لیے ہم ہسپتالوں کی بلڈنگز کو نشانہ بنا رہے ہیں ان جنگجوؤں کو شہید کرنے کے لیے۔ لیکن ایسا تو کچھ نظر نہیں آیا، نہ ایسا ملا۔ اور اگر ان بلڈنگز کے اندر وہ غزہ کے جنگجو موجود تھے تو پھر یہ باہر کون سے لوگ تھے جو اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے اور ان کو بھرپور جواب دے رہے تھے۔ 1.5 سال کی ناکامی کے بعد آخر یہ سوچا گیا کہ اپنی ہزیمت کو کیسے چھپایا جائے۔ پھر امریکہ کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا گیا کہ میں خود تو یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ میں ناکام ہوا ہوں، تو چلیں آپ کہہ دیں کہ امن معاہدہ کر لو اور ہم اس پر راضی ہو جائیں گے تاکہ مجھے فیس سیونگ مل جائے۔ یہ نیتن یاہو کا منصوبہ تھا۔ امریکہ نے کہا امن معاہدے پر عمل درآمد کرے، کیونکہ یہ وہی امن معاہدہ تھا جو اس سے قبل جب یہ منظور ہوا 19 جنوری کو، تو 6 ماہ پہلے یہی امن معاہدہ ٹیبل پر پڑا تھا جس پر بات ہوئی اور اسرائیل اس پر ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر 6 ماہ بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ اب جتنی فورس وہ لگا سکتا تھا، جتنی قوت وہ لگا سکتا تھا، جتنا اسلحہ وہ لگا سکتا تھا اس نے لگا لیا، لیکن کچھ ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کو جو ہے آفٹر شاک مل رہا تھا۔ وہ آفٹر شاک اس طرح مل رہا تھا کہ جو فوجی وہاں پر لڑنے جا رہے تھے وہ واپس آتے تھے، سٹوری سناتے تھے، کچھ وہاں پر ذہنی مریض ہو گئے، کچھ نے بتایا کہ ہم کس طرح مظلوموں کو وہاں پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ دیگر عام عوام کو جب وہ کہتا تھا کہ فوج میں شامل ہو، وہ انکار کر دیتے تھے۔ وہ جن لوگوں کے بچے یا جو لوگ وہاں پر حماس کے پاس موجود تھے، ان کے یرغمالی تھے، ان کے اہل خانہ احتجاج کر رہے تھے۔ نیتن یاہو کے اپنے قریبی لوگ وہاں سے خبریں لیک کر رہے تھے۔ اس کو اپنے وزیر دفاع سے لے کر اہم وزراء کو مستعفی ہونے پر مجبور کرنا پڑا۔ اپوزیشن کی پارٹیوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ کون سی جنگ تم نے چھیڑ دی ہے۔ پھر آئرن ڈوم، جس کے حوالے سے پوری دنیا میں
اسرائیل تہلکہ مچاتا تھا کہ ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں آ سکتا، ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، ہم تو سب سے زیادہ محفوظ ملک ہیں۔ ایران نے اس کا ایسا جواب دیا کہ اس کو آخر کار ہتھیار ڈالنے پڑے، اور ہتھیار ڈالنے کے بعد اس کو صلح صفائی کرنی پڑی۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا کر کے اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنی سخت تو اب اسرائیل میں موجود نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کو سبوتاژ کر کے ایک بار پھر سے جنگ چھیڑ لے، کیونکہ جو اصل مسئلہ ہے، اصل مسئلہ اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ گھر اگر توڑ دیے، بچوں کو شہید کر دیا، عورتوں کو شہید کر دیا، ان لوگوں کے ہر شخص کے گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ لڑنے کو تیار ہیں۔ کھانا ان کے پاس موجود نہیں ہے، وہ جدید اسلحہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، رہنے کو جگہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، اگر وہ زخمی ہو جائیں تو طبی امداد ان کے پاس موجود نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ نہیں رہ پاتے، اپنے گھر والوں کی لاشیں اٹھا کر وہ دفن کر رہے ہیں۔ کتنے ہی ملبوں میں اب بھی ان کے چاہنے والوں کی لاشیں دفن ہیں، جن کے بارے میں ان کو اب مکمل یقین بھی نہیں کہ آیا وہ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں۔ جیسے جیسے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے تو جو لاشیں وہاں سے نیچے سے دفن مل رہی ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کون شہید ہو گیا اور کون زندہ ہے، لیکن حوصلہ نہیں پست ہو رہا۔ اس حوصلے کو وہ کبھی پست کر بھی نہیں سکتا، اور یہ ثابت کیا۔ ہم سنا کرتے تھے کہ 313 کا لشکر تھا اور آگے 1000 کا لشکر تھا، ہم سوچتے تھے وہ کیسے ممکن ہوا ہوگا۔ ہاں، اللہ نے دکھایا عملی نمونہ، ایسے ممکن ہوا ہوگا، اور اس میں یہ پتہ لگا کہ جنگ کے لیے آپ کے پاس ہتھیار ہونا اور آپ کے پاس زیادہ تعداد ہونا، زیادہ بڑے اتحادی ہونا ضروری نہیں ہے۔ جنگ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے حوصلہ ہونا، اور جس حوصلے کے ساتھ، اور پھر وہاں سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پر جنگ کرنے کے لیے، جو اسرائیل کی طرف سے آتے ہیں، وہ ان کا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ ان بندوں کو جو ہے وہ ختم کر کے یہاں پر لوگوں کو شہید کر کے ہم نے واپس جانا ہے۔ لیکن وہاں سے جو آتا ہے جنگجو، اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے، یا میں ان کو مار دوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ شہادت کا جذبہ لے کر آتے ہیں، اور وہ دوسری تھاٹ ان کے ذہن میں ہوتی ہی نہیں ہے، وہ دوسری تھاٹ کہ میں نے یہاں پر بچنا ہے، یا میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ ان کو بھی ختم کرنا ہے اور خود بھی بچ کے واپس جانا ہے۔ یہ ان کے ذہن میں سوچ نہیں ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جو ان کو زیادہ بہادر بناتی ہے۔ یہی وہ سوچ ہے، اور اس سوچ کے پیچھے ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ ہے خود مختاری کا۔ تو تازہ ترین جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔